مٹا دو نام کاغذ سے دلوں پر پھر بھی لکھا ہے الہ آباد بولا ہے الہ آباد بولیں گے. استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر. سنیں گے تو عمران پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم. اس سے پہلے بتا دوں بندھکوں کی رہائی کے لیے سمجھوتے کے لیے اسرائیل میں ہزاروں لوگوں کا ویرودھ پردرشن. تو آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے. مٹا دو نام کاغذ سے دلوں پر پھر بھی لکھا ہے الہ آباد بولا ہے الہ آباد بولیں گے الہ آباد بولا ہے الہ آباد بولیں گے. کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو. تیار رہیے گا میں تھوڑی دیر مشاعرے کے موڈ میں ہوں. کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو. راجستھان سے چھتیس گڑھ سے ایم پی سے بی جے پی کو 3 طلاق مبارک ہو بی جے پی کو 3 طلاق مبارک ہو بی جے پی کو 3 طلاق مبارک ہو. کہ بھکت جنوں نے ڈال دیا ہے نیتاؤں کو شنکا میں بھکت گنوں نے ڈال دیا ہے نیتاؤں کو شنکا میں. 2019 کیسے جیتیں گے اس آشنکا میں. دلت بتا کر ہنومان کو چھیڑ رہے تھے یوگی جی. اب اگر اگلا دلت بتا کر پون پتر کو چھیڑ رہے تھے یوگی جی. ہنومان نے آگ لگا دی بی جے پی کی لنکا میں ہنومان نے آگ لگا دی بی جے پی کی لنکا میں ہنومان نے آگ لگا دی بی جے پی کی لنکا میں. کسی کے اثر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے. منصور بھائی سنیے گا اچھی نظم سناتا ہوں. ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے. ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے. ہم کے طوفان پہ کوئی قصیدہ لکھیں اس سے بہتر ہے کشتی بھنور میں رہے. ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے. کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے. مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا. مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا میں
تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا، میں ترنم میں ماتم مناتا رہا، واہ واہ واہ، زندہ باد عمران، میں واہ واہ۔ ترنم میں ماتم مناتا رہا، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں، تب تلک ہر قلم دوپہر میں رہے، ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے، ہم تو چبھتے سبھی کی نظر میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہلا دینے والی چیز آ پہنچی اور اس کے بعد آنے والی چیز آ پہنچی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے پھونکے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کر لوگے تو اللہ تعالی تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔
تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے آخر رات میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔